الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رمضان مبارک کے فضائل احادیث کے اندر بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے یعنی شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں، اور اس کی راتوں کو بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا، اس کو اللہ نے نفلی عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی فرض کے علاوہ کوئی عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرتا ہے، تو اس کو دوسرے دنوں کے فرضوں کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس فرض کا ثواب عام زمانے کے اندر، عام دنوں کے اندر 70 فرضوں کے برابر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کی خاطر افطار کروایا، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں، جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں، اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس افطاری کروانے والے کے روزے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطاری کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، سامان میسر نہیں ہے، تو کیا غریب آدمی اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی بنا کر یا کسی کو پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے سے روزہ افطار کروا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کو پورا یعنی سیر ہو کر کے کھانا کھلاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام میں یا اپنے خادم کے کاموں میں تھوڑی تخفیف پیدا کر دے گا، اس میں کمی پیدا کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ مبارک مہینہ رمضان کا جو ان قریب آ رہا ہے، اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ روزہ افطار کروانے کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ روزہ کھلوانے سے اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کا پیٹ بھرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اللہ رب العزت
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے ایسا کوثر نصیب فرمائیں گے، ایسا جام پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے۔ اس ماہ کا ہر عشرہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدر کریں، تمام فضائل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو فضیلتیں احادیث میں رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔